محکمہ تعلیم نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے 1170 کانٹریکٹ اور 67 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں شعبہ تعلیم یعنی محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ترقیاتی مد میں 19.8 اور غیر ترقیاتی مد میں 101 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ جناب اسپیکر، جدید دور میں اعلیٰ تعلیم کے بغیر اجتماعی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ تعلیم کے بغیر ہم اپنے نوجوانوں کو قابل اور ہنرمند بنانے سے قاصر ہیں۔ اس ضمن میں موجودہ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں اعلیٰ تعلیم کے اصول کو بھی عملی طور پر فوقیت دی گئی ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 میں کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن محکمے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 22 ارب 81 کروڑ روپے رکھے گئے تھے۔ اسی طرح مجموعی طور پر 2271 ملین روپے کا گرانٹ صوبے کے تمام کالجز اور 11 کیڈٹ کالجز کے لیے دیے گئے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپس کے مد میں محکمہ کالجز نے 54 ملین روپے FA/FSc طلباء و طالبات کے لیے اور 51 ملین روپے انٹر ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپس طلباء و طالبات کے لیے جاری کیے۔ صوبائی حکومت نے جاری مالی سال 2024-25 میں 5000 ملین روپے کی گرانٹ کا فنڈ 11 عوامی شعبہ جات جامعات کے لیے جاری کیے۔ اسی طرح تمام یونیورسٹیز اور ریزیڈنشل کالجز کے بجٹ میں اس سال 100% اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت جاری مالی سال کے PSDP اسکیم میں 1000 ملین روپے کی رقم میر چاکر خان رند یونیورسٹی کو فعال بنانے کرنے کی تجویز ہے۔ جدید اور ناپید سہولیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے مثلاً فراہمی صاف پانی کی سہولت کو تمام کالجز، پولی ٹیکنک، BRCs اور کیڈٹ کالجوں میں مہیا کرنے کے لیے 2000 ملین روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسی طرح صوبے کے تمام مختلف گرلز و بوائز کالجوں کو بسیں و کوسٹرز مہیا کرنے کے لیے مالی سال 2024-25 کے جاری نئے PSDP اسکیم میں 500 ملین روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں محکمہ کالجز کے لیے 91 آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے میں غیر ترقیاتی مد میں 24 ارب 1 کروڑ روپے اور ترقیاتی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، زراعت ہماری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 24% ہے، جس سے ملکی معیشت میں زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلوچستان صوبے کے شمالی و جنوبی حصوں میں 7 سردخانے جن میں پیداوار کرنے والے علاقے پنجگور، آواران و خاران، سیب اگانے والے علاقے کوئٹہ، پشین اور سبزی اگانے والے علاقے ضلع ہب میں تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ ان سردخانوں کا مقصد کسانوں کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور ان سے منسلک نقصانوں سے بچنے، قومی سطح پر پیداوار میں اضافہ اور ان کی فروخت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سہولیات کو مہیا کرنا مقصود ہے۔ اس سال نیو یارک انٹرنیشنل زیتون کا تیل کے عالمی مقابلے میں ہمارے صوبے ضلع لوریائی کے زیتون کا تیل سلور ایوارڈ 2025 جیتا، جس سے پاکستان کا وقار اور پہچان دنیا میں مزید نمایاں ہوا۔ ہمارے ملک کی یہ معزز پہچان پہلی بار پاکستانی برانڈ لوریائی کے زیتون کا تیل کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر عزت سے نوازا گیا، جو ہمارے صوبہ بلوچستان کے لیے باعث فخر ہے۔ رواں سال 2024-25 میں محکمے کے بلڈوزر نے 1,67,194 گھنٹے کام سر انجام دیے، جس سے 24,778 سے زائد ایکڑ کی اراضی دوبارہ زیر کاشت بنانے کی قابل ہوئی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت کسان کارڈ پر پروگرام کو وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے سے تمام کسانوں کے لیے جامع نمونہ تیار کرنا، مختلف پلیٹ فارم کسان انفارمیشن سسٹم سے اہم لازمی زرعی سبسڈی حاصل کرنا، قرض، معلومات، موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ، موسمی زراعت کے مشورے، خبریں اور مالی امداد کی فراہمی شامل ہے، کسان کارڈ کے ذریعے مہیا ہوں گی۔ کسان برادری اس پلیٹ فارم کو موبائل اپلیکیشن، کال سینٹر سروسز اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ مجموعی طور پر مالی سال 2025-26 میں
اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 10 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 16 ارب 77 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس شعبے میں فقید المثال کام تمام ٹیوب ویلوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کرنا ہے۔ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ یعنی 52 ارب کی لاگت سے یہ پروگرام پایا تکمیل کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی بھی انتہائی مشکور ہے۔ محکمہ خوراک۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ اس معزز ایوان کو بخوبی علم ہے کہ گندم عوام کی بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم جز ہے۔ اس کے مہنگا ہونے سے عام آدمی براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبر آزما ہونے کے لیے حکومت نے فوڈ سیکیورٹی کے لیے خاطر خواہ ذخیرہ رکھتی ہے تاکہ کسی بھی بحرانی کیفیت سے فوری طور پر بہتر انداز میں نمٹا جا سکے۔ ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان کے گوداموں میں 3 سال سے موجود گندم کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے محکمہ خوراک بلوچستان گندم فوری نکالنے کی اجازت دی تاکہ سرکاری خزانے کو زیادہ نقصانات سے بچایا جا سکے۔ اس طرح ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان فوڈ اتھارٹی کو بھی مزید فعال بنایا ہے، جو مختلف مقامات پر چھاپے مارتی ہے اور خوراک کی کوالٹی چیک کرتی ہے تاکہ عوام کو مضر صحت اشیاء اور گندے پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں کو کھانے سے بچایا جا سکے۔ محکمے نے رواں مالی سال 2024-25 میں گندم کی کوئی خریداری نہیں کی تاکہ پہلے سے موجود گندم کو استعمال میں لایا جائے اور انہیں خراب ہونے سے بچایا جائے۔ رواں مالی سال کے دوران محکمے نے ہزاروں طلباء و طالبات اور اساتذہ کو فوڈ سیفٹی پروگرام کے بارے میں عملی آگاہی دی اور 3800 سے زائد طلباء و طالبات اور اساتذہ کو فوڈ سیفٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ محکمے نے 825 کاروباری حضرات کو کامیاب و صحت بخش کاروبار کی بنیاد کی فراہمی، آگاہی اور فوڈ ورکرز کو حفظان صحت اور فوڈ سیفٹی کے بارے میں تربیت دی گئی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 26.9 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی۔ جناب اسپیکر، مقامی اور نچلی سطح پر سروس ڈیلیوری کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کردار انتہائی اہم شمار کیا جاتا ہے۔ بلدیاتی اداروں کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے موجودہ حکومت لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے۔ لوکل گورنمنٹ نے بیورو آف اسٹیٹسٹک حکومت پاکستان کے تعاون سے صوبے میں سال 2023 کے دوران 8ویں ڈیجیٹل مردم شماری کروائی، جو کہ 1 مارچ 2023 سے شروع ہوئی اور 30 مئی 2023 تک جاری رہی۔ رواں مالی سال 2024-25 میں 709 ترقیاتی اسکیمات رکھے گئے تھے، جن میں سے 438 پر کام مکمل ہو چکا ہے اور باقی ماندہ 271 اسکیمات پر کام جاری ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کے لیے 9 کانٹریکٹ اور 31 ریگولر نئی اسامیاں تخلیق کی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 12.9 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 42 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات۔ جناب اسپیکر، کسی بھی علاقے و عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے ذرائع مواصلات و تعمیرات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سرکاری عمارتوں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے حوالے سے یہ محکمہ بحیثیت ایک عمل درآمدی ادارہ کے پبلک سیکٹر میں ترقی و خوشحالی کے لیے انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ بلوچستان جیسے وسیع و عریض صوبے جس میں مختلف آبادیوں کے درمیان زمینی فاصلہ بہت زیادہ ہے، جس کو کم کرنے میں اس محکمے کا کردار انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ مواصلات کی بہتری کے لیے ہماری موجودہ صوبائی حکومت صوبے بھر میں شاہراہوں کا مزید جال بچھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت رواں مالی سال 2024-25 میں کئی صوبائی ترقیاتی اسکیمات پر کام مکمل کر چکی ہے، جن میں تعمیر ٹراما سینٹر، نواب غوث بخش میموریل اسپتال مستنگ، سائنس کالج کوئٹہ کا تجدید اور رنگ و روغن وغیرہ کا کام، متبادل صوبائی اسمبلی ہال کی تعمیر، کوئٹہ میں BMC کالج اور ان کے ہاسٹل کی تعمیر، ریسانی روڈ اور منیر احمد مینگل روڈ کی تعمیر اور کوئٹہ شہر کے مختلف شاہراہوں میں پہلے سے قائم قالین بافی کے بچھانے کا کام اور ان کے دوبارہ بحالی شامل ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات دوسرے محکموں کو بھی تعاون فراہم کرتا ہے، جن میں بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ کی پارکنگ پلازا کی فراغی و توسیع، جوب تا وانا روڈ کی تعمیر، قلعہ سیف اللہ میں مرغہ فقیرزی تا بادین روڈ کی تعمیر شامل ہیں۔ رواں مالی سال میں وفاقی حکومت کے تعاون سے جاری ترقیاتی اسکیمات، جن میں
ٹریفک کی بھیڑ بہاؤ کو کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں کم کرنے کے لیے فلائی اوورز کی تعمیر پر 3010.87 ملین روپے، سبی تا تلی روڈ اور کولو تا رکنی روڈ کی تعمیر پر 3033.96 ملین روپے اور درگئی تا شبوزی روڈ کی تعمیر اور ان کی اپ گریڈیشن پر 6,929.859 ملین روپے کی لاگت کے اخراجات تعین ہیں، جس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ مالی سال 2025-26 ترقیاتی مد میں اس شعبے کے لیے 66.8 ارب روپے جبکہ غیر ترقیاتی مد میں 17.48 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر۔ جناب اسپیکر، جہاں صوبے کی مجموعی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے امن و امان کا قیام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہاں صوبے کے میل وقوع اور وسیع عریض رقبے کی وجہ سے امن و امان ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں سے صوبے بھر میں مخدوش امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل تحسین ہے، ساتھ ہی ہماری عوام نے بھی اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیے جو قابل ستائش ہیں۔ بلوچستان پولیس۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی قوت نے پولیس کو مزید فعال کر کے سفر کے لیے قومی شاہراہوں کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ محرم، عید اور دیگر قومی و مذہبی دنوں کی تقریبات کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کانسٹیبلری کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں انٹیلیجنس میکینزم کو ہموار کرنے کے لیے صوبائی ڈویژنل اور ضلعی سطح پر ایپیکس کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے میں عالیہ دہشت گردی کی لہر کو کم کرنے اور ان کو کچلنے کے لیے CTD کو اثر نو منظم اور جدید آتشی آلات سے لیس کر کے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اسے مزید فعال بنایا گیا ہے۔ رواں مالی سال ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان پولیس اور بلوچستان کانسٹیبلری کو مضبوط اور فعال بنانے کے لیے مجموعی طور پر 51.33 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیے گئے ہیں تاکہ صوبے میں امن و امان کو بہتر بنایا جا سکے۔ بلوچستان لیویز فورس۔ ہماری صوبائی حکومت کی کوشش ہے کہ لیویز فورس بلوچستان کو پولیس کی طرح جدید خطوط پر استوار کریں۔ اس مقصد کے لیے چند چیدہ اقدامات درج ذیل ہیں۔ جاری مالی سال 2024-25 میں 400 ملین روپے کی رقم سے بلوچستان لیویز فورس کے لیے وردی و حفاظتی لباس اور 447.322 ملین روپے کی لاگت سے بلوچستان لیویز کے لیے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی خریداری کی گئی۔ نیز وائرلیس آلات اور شمسی نظام کی خریداری کے لیے 109.980 ملین روپے کے اخراجات کیے گئے۔ بلوچستان لیویز فورس کے لیے کواد کاپٹر ڈرون کی خریداری کے لیے موجودہ مالیاتی سال کے دوران 482.500 ملین روپے کی رقم کی اخراجات کی جا چکی ہیں۔ اسی طرح 50 ملین روپے کی رقم سے لیویز کے لیے قریب ویژن تھرمل چشموں کی خریداری کے لیے خرچ کیے گئے۔ بلوچستان لیویز فورس کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود کی خریداری کے لیے 102.5 ملین روپے کی رقم موجودہ مالیاتی سال کے دوران خرچ کی گئی۔ محکمہ جیل خانہ جات۔ رواں مالی سال 2024-25 میں موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے کے تمام اضلاع میں قائم جیل خانوں کو سہولیات کی فراہمی اور ان کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے محکمہ جیل خانہ جات کے لیے 2.11 کروڑ روپے کا خطیر رقم جاری کیا، جس میں ترقیاتی و غیر ترقیاتی مد دونوں رقم شامل ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت نے جیلوں میں ایکس رے پلانٹس، ECG اور الٹرا ساؤنڈ مشینوں اور دیگر ضروری آلات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ رواں مالی سال کے دوران محکمہ جیل خانہ جات نے مختلف مد میں 68,20,958 روپے کا ریونیو بھی جمع کیا۔ محکمہ صوبائی شہری دفاع۔ محکمہ بلوچستان شہری دفاع ایک ایمرجنسی سروس مہیا کرنے والا ادارہ ہے جو اساس و خطرناک آلات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت اپنی خدمات اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے، جن میں بم کو ناکارہ کرنا، قدرتی آفات و حادثات سے بچاؤ اور آگ بجھانی یا آتش نشانی کی کارروائیوں میں حصہ لینا، اہم مقامات و VVIP راستوں پر IEDs کی تلاش اور ان کی صفائی کرنا وغیرہ شامل ہے، کو احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ اس جاری مالی سال میں محکمے نے صوبے بھر میں لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ و املاک کو نقصانات سے بچانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 83 ارب اور 70 کروڑ روپے مختص، جبکہ ترقیاتی مد میں 3 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بلوچستان بورڈ آف ریونیو۔
जनाब स्पीकर, गुड गवर्नेंस की मजमूई विजन के तहत बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बैनुल-अक़वामी कवायद के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड की ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन का आगाज़ किया है। इसी तरह 18वीं तरमीम के बाद सूबाई महसूलात में इजाफे के लिए पॉलिसी सतह पर जिस तनासब से काम में तेज़ी लाने की ज़रूरत थी, बदकिस्मती से हमारा सूबा रेवेन्यू जमा करने में पीछे रह गया। ताहम मौजूदा सूबाई हुकूमत इस शोबे की कारकर्दगी में इजाफे के लिए भरपूर कोशिश करेगी ताकि सूबे के टैक्स और नॉन टैक्स की मद में महसूलात को अवामी फलाह व बहबूद के लिए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम्स के ज़रिए एक बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के तहत इन पर खर्च किया जा सके। रवां माली साल के दौरान मौजूदा सूबाई हुकूमत ने महकमा बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहत लाने के लिए फ़ेज़ 1 में लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ शुरू कर चुके हैं, जिनमें मरकज़ सहूलत 4 बड़े शहर कोयटा, ग्वादर, जाफराबाद और पिशीन में कायम किए जा चुके हैं, जहां शहरियों को एक विंडो ऑपरेशन के तहत कंप्यूटराइज्ड फ़र्द व ज़मीन का रिकॉर्ड का इजरा, रजिस्ट्री के ज़रिए नामों का इंदराज, ज़मीनों के रिकॉर्ड का तब्दीली या तग़य्युर नाम, ज़मीन के लिए ख़ुदकार टैक्स निज़ाम के तहत टैक्स का जमा कराना, रजिस्टर्ड मालगुजारी नक्शा, ज़मीन की हद, कीमत और मिल्कियत को ज़ाहिर करना, ख़ास तौर पर टैक्सों के लिए नक्शे या सर्वे के ज़रिए विरासत जायदादों के नामों की तब्दीली और SMS सर्विसेज वगैरह का इजरा शामिल है। इसी तरह महकमे ने फ़ेज़ 2 में इसी प्रोजेक्ट के तहत ज़मीनों के रिकॉर्ड को बेहतर बनाने यानी दूसरे मरहले में ये प्रोजेक्ट 7 अजला में शुरू किया जा रहा है, जिनमें